السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں، جن کا اگلے 1 یا 2 سال بعد بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پہ۔ جہاں تک پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں تو ایک نئی اتھارٹی آ گئی ہے، فاٹا جسے کہتے ہیں PHATA، جس سے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی بنتی ہے۔ میجورٹی لوگوں کی ان کو اس سے معلوم ہوا ہے کہ جب کنگڈم ویلی کا اپروول ہوا تھا تو وہ RDA کے بجائے ایک نئی ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت اپروو ہوئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جیسے روڈن انکلیو ہو گئی، بلو ورلڈ سٹی ہوگی، اس کے علاوہ مزید بھی چھوٹی چھوٹی پورے پنجاب میں بہت سی سوسائٹیز ہیں۔ یہ تو راولپنڈی کی سوسائٹیز کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ پنجاب میں پہلے ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کا ایک ادارہ ہوتا تھا، جو کہ 1973 میں بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سن 2001 میں اسے ڈیولو کر دیا گیا تھا، HNPP پہلے کہتے تھے اسے۔ اس کے بعد سن 2002 میں فاٹا آرڈیننس اپروو کیا گیا تھا، جسے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی یعنی فاٹا کہتے تھے، اور اس فاٹا آرڈیننس 2002 کے تحت اسے ایفیکٹو ہونا تھا اس ادارے کو سن 2004 سے۔ اس کا مین آبجیکٹو ہاؤسنگ سیکٹر کو ریجونیویٹ کرنا تھا ان جنرل، اور لو انکم گروپس جو ہیں ان کے لیے شیلٹر پرووائڈ کرنا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی ویب سائٹ پہ نیا پاکستان کی بکنگ کا بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ریٹس بھی دیے گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال یہ آیا تھا کہ اب آگے NOCs RDA دے گی، LDA دے گی، مقامی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز دیں گی، یا یہ فاٹا کی ایجنسی دے گی۔ فار ایگزامپل، ہم جب پنجاب فیسیلیٹیشن سینٹر کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، جس کے اوپر پورے پنجاب کی انفارمیشن لکھی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا قانونی طریقہ کار جو ہے وہ لکھا گیا ہے، وہیکل ٹرانسفر ہو یا کون سے ادارے سے کیا کرنا ہے، ہر ایڈوائس لکھی گئی ہے۔ وہیں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں جو ایڈوائسز ہیں، اس میں اپرووڈ یا نان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں روڈن انکلیو، بلو ورلڈ سٹی، ان سب کا انڈر پروسیس آ رہا ہے۔ حالانکہ اب RDA کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو اللیگل شو کیا گیا ہے، فیک شو نہیں کیا گیا۔ اللیگل اور لیگل یہ 2 ٹرمز یوز کیے جاتے ہیں، تیسرا ٹرم فیک یوز کیا جاتا ہے ان اداروں کی لینگویج میں۔ اب اللیگل کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ وہ سوسائٹی سرے سے ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کا NOC انڈر پروسیس ہے۔ تو بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ ان دونوں میں سے کریڈیبلٹی کس کی زیادہ ہے، ان دونوں میں سے اختیار کس اتھارٹی کا زیادہ ہے۔ تو تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں۔ پہلے RDA کو اگر دیکھیں، جب بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی تھیں تو RDA کا اپروول لازمی ہوتا تھا۔ پھر 2013 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے RDA
کا دائرہ اختیار مزید انکریز کر دیا گیا تھا۔ جیسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب روڈن انکلیو پہلی دفعہ بنا تھا تو یہ ٹی ایم اے روات کا ایریا تھا، اور ٹی ایم اے روات کا این او سی ان لوگوں نے لے لیا تھا، ایک اپرووڈ سوسائٹی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ آر ڈی اے کے انڈر ایریا آ گیا اور انہیں کہا گیا کہ اب آپ آر ڈی اے کا بھی این او سی لیں۔ اس کے لیے اوبویسلی ان لوگوں نے باقی جو این او سیز چاہیے تھے وہ لے کے اپلائی کر دیا تھا۔ لیکن آر ڈی اے کا طرز عمل آپ سب جانتے ہیں، ہر سٹیج پہ ہر سٹیپ پہ رشوت چلتی ہے۔ اتنے کرپٹ قسم کے آفیسرز تھے کہ جب نئی حکومت آئی تھی تو پورا آر ڈی اے کا سٹاف ہی اٹھا کے اڈیالہ جیل میں بٹھا دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان سب پہ سنگین کرپشن کے چارجز تھے، سوائے چند ایک کے۔ تقریباً ٹوٹلی آر ڈی اے کی مینجمنٹ ہی چینج ہو گئی تھی۔ آج کل آپ ویڈیوز اکثر دیکھتے ہوں گے، کبھی کسی سوسائٹی پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی کسی اور سوسائٹی پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ سارا کیچڑ اچھالنے والے لوکل لیول کے صحافی ہیں، اور اگر ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو کسی کا بھائی آر ڈی اے میں ملازم ہے، کسی کا بیٹا آر ڈی اے میں ملازم ہے۔ سوسائٹیز بھی مجبور ہوتی ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے بھی فائنلی اپروول لینا ہی ہوتا ہے۔ اور ڈائریکٹلی آفیسرز تو انوالو نہیں ہوتے، لیکن ان کے یہ رشتہ دار بلیک میلنگ کر کے بہت سی سوسائٹیز سے پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور انہیں پیسے ملتے بھی ہیں، کیونکہ جو سوسائٹی بھی سٹارٹ ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان اتھارٹیز کے ساتھ تعلقات خراب ہوں ان کے کسی اور رشتہ دار کی وجہ سے۔ جو سوسائٹیز پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہیں ان کے خلاف پھر میڈیا کیمپین سٹارٹ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ان اعتراضات کی ویڈیوز وغیرہ یا اس طرح کیا حقیقت ہے، تو وہاں پر موسٹلی سوسائٹیز کچھ نہیں بول سکتی، موسٹلی اس کام سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن اندرون خانہ اس قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو اب یہ خود آپ کرپشن کا ایک حال دیکھ لیں کہ لوکل لیول پہ جب کام ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جو سوسائٹی پیسے کھلا دیتی ہے وہ آرام سے اپروول لے لیتی ہے۔ اچھا، اب ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے فاٹا کا جو ادارہ ہے دوبارہ سے ریسٹرکچرنگ کی جائے اس کی، اور سوسائٹیز کے این او سیز یہ ادارہ دے، یعنی اس کام میں بھی سینٹرلائزیشن لائی جا رہی ہے۔ ابھی فی الحال یہ قوانین ابتدائی لیول پہ ہیں، لیکن پچھلے عرصے بھی جیسے ایک خبر آئی تھی، آر ڈی اے سمیت پنجاب بھر کی اتھارٹیز سے ان کے کنٹرول ایریا سے باہر ہاؤسنگ اسکیموں کی منظوری اور دیکھ بھال کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے، جس کے بعد تمام ایسی ہاؤسنگ اسکیمیں واپس ضلع کونسل کے پاس چلی جائیں گی۔ اس حوالے سے ایکٹ میں بھی ترامیم کر دی گئی ہیں۔ آر ڈی اے ذرائع کے مطابق 2013 میں رولز 4 میں ترمیم کے ذریعے راولپنڈی سمیت پنجاب میں جہاں بھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائی گئی تھی وہاں پر ہاؤسنگ اسکیمز اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی تھیں۔ اب 2021 کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز اینڈ لینڈ سب ڈویژن رولز میں
تبدیلی کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں RDA کو 2013 میں ملنے والی تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں ضلع کونسل کو واپس چلی گئی ہیں۔ اب RDA 1989 میں نوٹیفائی 63 مواضعات تک ہی ہاؤسنگ اسکیموں کی منظوری دے سکے گی، جو RDA کا ڈکلیئرڈ کنٹرولڈ ایریا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایریا RDA کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ان کا اپروول کیسے ہوگا؟ تو ان سب کی NOCs وغیرہ کہاں سے پھر اپروو ہوں گی؟ اوبویسلی TMA سے اپروو ہوگی، اور فائنل NOC انہیں جو فاٹا کا ادارہ دے گا۔ آپ کو RDA سے بھی اپروول لینا ہو تو TMA کی NOC اس کے لیے لازمی ہوتی تھی۔ تو یہ LDA RDA جیسے جو ادارے ہیں جن میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، پھر ان کا اثر و رسوخ کافی حد تک کم ہوتا چلا جائے گا، اور بہت سی سوسائٹیز جو ہیں ان پر سرکار کی یعنی حکومت کی گرفت مضبوط ہوتی جائے گی۔ آپ نے بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی، جیسے بحریہ ٹاؤن کی مثال ہے۔ سب سے جدید لیول کی سوسائٹی بنا کر پھر بھی کچھ عرصے پہلے تک بہت سے فیزز کا NOC اپرووڈ نہیں تھا، اور ICHS جیسی سوسائٹی دیکھیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا NOC اپروو تھا۔ تو جن سوسائٹیز کے NOCs اپرووڈ ہوتے تھے وہاں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہوتی تھی، سٹینڈرڈ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی تھی وہاں پر NOC ملتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اوبویسلی پیسے بہت زیادہ ڈیمانڈ کیے جاتے تھے۔ تو اب تھوڑا سا عرصہ ہے، یہ پچھلا سسٹم سارا ختم ہو جائے گا، نیا سسٹم آ رہا ہے، اور یہ چینجز بہت سی سوسائٹیز کے لیے جو ابھی بن رہی ہیں، جیسے روڈن انکلیو، بلو ورلڈ سٹی، ان سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور بہت سی ایسی سوسائٹیز بھی جو بنی ہیں لیکن کسی غلطی کی وجہ سے ان کا NOC نہیں بن سکا، نہیں اپروو ہو سکا، ان پہ بھی چھوٹے موٹے جرمانے لگا کے انہیں بھی ریگولرائز کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی، جو کہ انویسٹرز کو، جنہوں نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، انویسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت اہم انفارمیشن تھی، کیونکہ جو اینڈ یوزر ہے موسٹلی وہ ڈیولپڈ اور اپرووڈ سوسائٹی میں ہی انویسٹ کرتا ہے، لیکن میجورٹی جو انویسٹرز کی ہے یہ انفارمیشن ان کے کام کی ہے، اور امید کرتا ہوں یہ چیزیں جانتے ہوئے آپ کو اپنے فیوچر کی انویسٹمنٹ پلان کرنا کافی حد تک آسان ہو جائے گا، اور میری دعا ہے اللہ کی ذات آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔